औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी उर्दू डेस्क यूएसए के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुकर्रम अब्दुल रऊफ़ रफ़ीक साहिब से कि वो तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی تھی، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ آیات سورہ نور کی 55 سے 55 سے 57 تک۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں اب نظم کے لیے گزارش کروں گا مکرم ڈاکٹر خالد محمود منہاس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم اور عارفانہ کلام، عنوان ہے مناجات اور تبلیغ حق۔
کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح. خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار. آسمان پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے. ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار. آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے. گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح. نیز بشنو از زمین آمد امام قوم گور. ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا. پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار. کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح. خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں دعوت دوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کو کہ وہ یوم مسیح موعود کی متعلق کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ یہ دن کس لیے منایا جاتا ہے اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمائیں کہ جو پیشگوئیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور وہ کس طرح پوری ہوئیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں. مشرف آپ انمیوٹ کر لیں. ہو گیا؟
جی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحلق أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم ابن مریم مر گیا حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے ظہور مہدی آخر زمان ہے سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے گیا اسلام سے وقت خزاں ہے ہوئی پیدا بہار جاویداں ہے اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے فدا تجھ پر مسیحا میری جاں ہے کہ تو ہم بے کسوں کا پاسباں ہے دیا رہنما بڑھ کر خضر سے دیا رہنما بڑھ کر خضر سے خدا بھی ہم پہ کیسا مہربان ہے اے حق کے طالبو شمع اسلام کے پروانوں اور جان سے زیادہ عزیز بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج اس بابرکت موقع پر خاکسار یوم مسیح موعود کے عنوان سے کچھ گزارشات پیش کرے گا واضح رہے کہ خاکسار بحکم قرآن کریم اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم کے تحت اپنے سلسلہ فکر کو پیش کرے گا حضرات سرنامہ کلام میں سورہ ابراہیم جو قرآن کا 14واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات کے ساتھ
इज़्न देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ला, वज़ाकिरहुम बिअयामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद करा। यकीनन इसमें हर बहुत सब्र करने वाले और बहुत शुक्र करने वाले के लिए बहुत से निशानात हैं। हजरात, इसके बाद खाकसार ने कुतुब अहदीस से 2 अहदीस पेश की हैं। पहली हदीस सित्ता की किताब इब्न माजा से है और दूसरी मुस्नद अहमद से, जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर पर मसीह इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि तुम में से जो जिंदा हो ईसा बिन मरियम से मुलाकात करे उसके इमाम महदी होने की हालत में। मौजूद सामीन और सामियात, आज से 1500 साल कबल नज़ूल कुरान के वक्त रब्बे करीम ने अपने हबीब नबी अकरम नबी मुअज़्ज़म खैरुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाते हुए ये हुक्म इरशाद फरमाया कि हमने आपको भी मूसा की तरह निशानात और इज़्न देकर भेजा है कि आप अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाओ और उन्हें यानी अपनी उम्मत को वज़ाकिरहुम बिअयामिल्लाह, अल्लाह के दिन याद करा। साहिबो, अल्लाह के दिनों में से एक दिन 23 मार्च का वो अज़ीमुश्शान दिन है जिसमें हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के पूरा होने का वक्त मुकद्दर है, यानी यौम मसीह मऊद हकीकत इस्लाम आमनु बिल्लाह व शफ़क़त अलल खल्क़ का एक शाहकार है। जी खाकसार नहायत अदब से मुल्तमस है कि 23 मार्च अल्लाह का ये दिन इस्लाम अहमदियत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत का एक गैर मामूली निशान था, है और रहेगा इंशाअल्लाह रज़ी। हज़रात, इमाम ज़मा महदी दौरा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना से ठीक 1300 साल कबल वो जो अरब के बेआबां मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा। हजरात, इमामुल ज़मा महदी दौरा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना से ठीक 1300 साल कबल वो जो अरब के बेआबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए और पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए और आंखों के अंधे बीना हुए। अरे भाई, यही तो वो कुव्वत कुदसिया थी कि हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कोई अबू बकर और उमर हो गए और कोई उस्मान और अली तो कोई तला और ज़ुबैर बन गए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और बिलाल हबशी सैयदना बिलाल ठहरे। उस पुरशौकत दौरे इस्लाम में हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फ़ख्रुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर आने वाले दिनों में ईमान तुम में से उठकर सरैया सितारे पर भी चला गया तो मेरा एक रूहानी बेटा मसीह इब्न मरियम इमाम महदी हक में अदल बनकर आएगा और उस ईमान को दोबारा जमीन पर कायम करेगा और उसके आने का अफजल वाला मकसद मेरे दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करना होगा। साहिबो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़ी सराह से बयान फरमाया था कि उस जमाना में मेरे दीन यानी दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा और मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा फितना कि जिससे जमीन और आसमान हिल जाएं वो दज्जाल का फितना होगा। सूरा मरियम तकादुस समावातो मशहूर आयत। वो दज्जाल अपने लाओ लश्कर के साथ पूरी दुनिया पर गालिब आने की कोशिश में मसरूफ होगा कि मेरा वो रूहानी बेटा इमाम महदी ईसा इब्न मरियम उसको मकाम लुद पर पा लेगा और वहां उसको कत्ल कर देगा। लेकिन याद रखो, उसका कत्ल दलील से होगा, ना कि तलवार से। ले यहले का मन हलाका अम बैयना व यहया मन हिया अम बैयना, यानी हलाकत वो जो दलील की हलाकत और जिंदगी वो जो दलील की जिंदगी। मौजूद सामीन और सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रूहानी बेटे की आमद के वक्त की तयीन भी कर दी थी और फरमाया था कि ऐ मेरे साहबा, मेरा वो रूहानी बेटा मसीह व इमाम महदी आज से ठीक 13 साल के बाद 14वीं सदी में
दमिश्क के मशरक में हिंद कदा बस्ती में आएगा, वो फारसी असल होगा और वो मेरी तरह मेरी उम्मत को जुल्मात से यानी अंधेरों से निकाल बाहर करेगा, क्योंकि उसका आना मेरा आना और उसका मानना मेरा मानना और उसका इनकार मेरा इनकार होगा। हजरत सैयदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान पेशगोइयों के ऐन मुताबिक वो आपका रूहानी फरजंद, वो आपका उम्मती नबी, आपका गुलाम नबी, आपका शागिर्द नबी आ गया। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या ही खूब फरमाया है कि शागिर्द ने जो पाया, शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे। वो आपका रूहानी बेटा, वो फरजंद, वो आपका उम्मती नबी, आपका गुलाम नबी, आपका शागिर्द नबी आ गया और 23 मार्च को जमाते अहमदिया क़याम फरमाया और एक अजीम गिरोह को जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले आया और वो गिरोह एक अजीम शान जमात बन गई और दुनिया के 213 ममालिक में खिलाफत अला मिनहाज नबुवा पर कायम और मौजूदा जमाना के लोगों में से चुनीदा और सबसे प्यारा बंदा कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फरजंद हज़रत मसीह मऊद को खुदा ने आज से तकरीबन 100 साल कबल फरमा दिया था कि इन्नी माँ का या मसरूर, यानी सैयदना हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अजीज नस्रल्लाह व नस्र नजीदा आज इस जमात की गैर मामूली इमामत फरमा रहे हैं और हमें अपनी हर गुफ्तगू में, हर तकरीर में, जहां तक कि हर खुतबा जुमा में बिल्कुल उसी तरह उसी तरीक पर आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हमें जुल्मात यानी अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाने में मसरूफ हैं। अभी मोरखा 27 मार्च के खुतबा जुमा को ही आप देख लें, जिस आसन अंदाज में हजरत खलीफतुल मसीह ने इस यौम मसीह मऊद को बनाया है, क्या कहने। हजरात, इस तमहीद के बाद अब खाकसार आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मजमून की तरफ मबजूल करवाना चाह रहा है ताकि ये मजमून हमारे ज़हनों में नक्श हो जाए और वो ये कि हम सब ये जान जाएं और याद कर लें कि यौम मसीह मऊद क्या है, इसका पस मंजर तारफ क्या है और मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की हमारी बाबत क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और क्या हम बफज़ल ताला आप अलैहिस्सलाम की दुआओं का अहल होने की कोशिश, जो कि एक भरपूर कोशिश होनी चाहिए, कर रहे हैं। साहिबो, ये गुजारिशात जब मैं बयान करने लगा हूँ, नबीउल्लाह 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 के मुंह की बातें हैं। हाँ जी जी जी, उस नबीउल्लाह को जिसके बारे में सही मुस्लिम में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसीह मऊद को 4 दफा नबीउल्लाह फरमाया था। अरे भाई, इतना जोर क्यों दिया? मेरा नबी का तो एक दफा ही कहना काफी था, लेकिन बड़ी गहरी हकीकतें हैं, लिहाजा बड़े अदब का मुकाम और ये गुजारिशात भी नहायत अहम हैं। साहिबो, सैयदना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 1860 के लगभग अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामात का सिलसिला जारी हो चुका था, यानी मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर 1860 के लगभग इल्हामात शुरू हो चुके थे। 1882 में आपको मामूरियत का इल्हाम हुआ और उसी दौरान वक्फे वक्फे से अल्लाह ताला ऐसे इल्हामात भी फरमाता रहा जिनमें आप अलैहिस्सलाम को मसीह मऊद करार दिया जाता रहा, मगर अल्लाह ताला अपनी बात हिकमतों के ताबे कि इन अलामात की क्या हकीकत और क्या तशरीह थी, क्या वजाहत थी, उसका कामिल इंकशाफ अभी आप अलैहिस्सलाम पर नहीं फरमाया था। इस हवाला से बात पहलू अभी आपकी नजर में खुदा ताला ने उजर रखे थे, यहाँ तक कि 1886 में बल्कि इब्राहीम अहमदिया के आखिरी सफा पर आप अलैहिस्सलाम ने यह तहरीर फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे मुजद्दद के तौर पर यहाँ मुकर्रर फरमाया है, यानी आप अलैहिस्सलाम को 14वीं सदी का मुजद्दद मुकर्रर फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, बराहीन अहमदिया की तसनीफ
اور اس کی اشاعت کی بابت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معرکۃ الارات تصنیف دعوت الامیر میں کیا ہی خوب تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں اس اندرونی مایوسی اور بیرونی حملے کے وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلا حملہ ہی ایسا زبردست کیا کہ دشمنوں کے ہوش و حواس گم ہو گئے. آپ علیہ السلام نے ایک کتاب براہین احمدیہ لکھی جس میں اسلام کی صداقت کے دلائل کو بوضاحت بیان فرمایا اور دشمنان اسلام کو چیلنج دیا کہ اگر وہ اپنے مذہب سے 5واں حصہ دلائل بھی نکال دیں تو آپ علیہ السلام ان کو 10,000 روپیہ دیں گے. باوجود ناخنوں تک زور لگانے کے کوئی دشمن اس کتاب کا جواب نہ دے سکا اور ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک شور پڑ گیا کہ یہ کتاب اپنی آپ ہی نظیر ہے. دشمن حیران رہ گئے کہ یا تو اسلام دفاع کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا یا اس مرد میدان کون حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا اس مرد میدان کے بیچ میں آ کودنے کے سبب سے اس کی تلوار ادیان باطلہ کے سر پر اس زور سے پڑنے لگی ہے کہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں. یہ ہے براہین احمدیہ کا مقام. حضرات اس وقت تک آپ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ لوگوں میں آپ کی مخالفت کا جوش پیدا ہوا تھا اور وہ تعصب سے خالی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں نے اعلان کہنا شروع کر دیا کہ یہی شخص اس زمانے کا مجدد ہے. بلکہ لدھیانے کے ایک بزرگ صوفی احمد جان صاحب نے جن کی مریدوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے جو اپنے زمانے کے اولیاء میں سے شمار ہوتے تھے یہاں تک لکھ دیا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر تم مسیحا بنو خدا کے لیے. دعوت الامیر صفحہ 111. صاحبو براہین احمدیہ کی تصنیف اور اس کی اشاعت کے بعد پبلک میں جب آپ کا تعارف پھیلا تو بہت سی سعید روحوں نے آپ علیہ السلام سے وابستہ ہونے کا اعلان کیا. نہ صرف اعلان کیا بلکہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی خیر آباد کہہ کر آپ کے ہی ہو کر رہ گئے. اس پہ میں یاد دلانا چاہوں گا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ تو ملنے گئے تھے بیرا سے اور گھر سے چیزیں لینے گئے تھے, نئے مکان جو بنا رہے تھے اس کی چیزیں لینے گئے تھے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب ادھر ہی رہے, چھوڑ دیا سب کچھ. تو میں عرض کر رہا تھا بلکہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی خیر آباد کہہ کر آپ علیہ السلام کے ہی ہو کر رہ گئے اور بیعت کے لیے یہ روحیں بے تاب رہتی اور عرض کرتی, لیکن آپ علیہ السلام یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بیعت لینے کا اذن نہیں ہوا. یہاں تک کہ 1 دسمبر 1888 کو آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا اور آپ نے اس کا عنوان تجویز فرمایا تبلیغ. چند سطروں کا مختصر اشتہار ہے. فرمایا میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں. پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں گے. یہ ربانی حکم ہے جو آج ہم نے پہنچا دیا. اس بارہ میں عربی الہام یہ ہے وہ سورہ ہود کی آیت 38 اور سورہ فتح آیت 11 کہ اذا عزمت فتوکل اللہ اور دوسری آیت اللہ دینا یبایونا کا یہ آپ نے فرمایا. یہ 1 دسمبر وسلام اللہ من الطباء الہدا المبلغ خاکسار غلام احمد 1 دسمبر 1888.
सामीन व सामियात, इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने 12 जनवरी 1899 को, जिस दिन आपके यहाँ मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह की विलादत बासआदत हुई थी, जिनको अल्लाह ताला ने मुस्लिम मऊद के मकाम पर सरफराज फरमाया था, उसी दिन आप अलैहिस्सलाम ने सैयदना हज़रत मसीह मऊद ने एक इश्तिहार शाया फरमाया जिसका उन्वान रखा तकमील तबलीग। और जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 1 दिसंबर 1888 को मजमून तबलीग शाया किया, जिसमें शरायत बैत थी, और शरायत बैत अर्ज करके फरमाया, उनकी तशरीह ये है, आगे हजूर ने 10 शरायत बैत के लिए हक के तालबों को बुलाया और 10 शरायत बैत दर्ज फरमाई। इसके बाद फरमाया, ये वो शरायत हैं जो बैत करने वालों के लिए जरूरी हैं, जिनकी तफसील 1 दिसंबर 1888 के इश्तिहार में नहीं लिखी गई, और वाज़ेह रहे कि इस दावत बैत का हुक्म तखमीनन मुद्दत 10 माह से खुदा ताला की तरफ से हो चुका है, लेकिन इसकी ताखीर अशाद की ये वजह हुई कि इस आजिज की तबीयत इस बात से कराहत करती रही कि हर किस्म के रत्ब याबस लोग इस सिलसिला बैत में दाखिल हो जाएं, और दिल ये चाहता रहा कि इस मुबारक सिलसिला में वही मुबारक लोग दाखिल हों जिनकी फितरत में वफादारी का मादा है। हजूर की इस तवक्को के बारे में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हजूर की ये ख्वाहिश हमारे बारे में पूरी फरमाए, आमीन। और जो फरमाया, और जो कच्ची और सरीउत तगय्युर और मगरूब शक नहीं है, इसी वजह से एक ऐसी तकरीब की इंतजार रही कि जो सच्चों और कच्चों और मुखलिसों और मुनाफिकों में फर्क करके दिखला दे। सो अल्लाह जल्ला शानो ने अपनी कमाल हिकमत और रहमत से वो तकरीब बशीर अहमद की मौत को करार दे दिया, और खाम ख्यालों और कच्चों और बदजनों को अलग करके दिखला दिया, और वही हमारे साथ रह गए जिनकी फितरतें हमारे साथ रहने के लायक थीं। और वही हमारे साथ रह गए। फरमाया, और थके और मांदे थे और सब अलग हो गए और शुक्र शबाद में पड़ गए। बस इसी वजह से ऐसे मौके पर दावत बैत का मजमून और खाम ख्यालों और कच्चों और बदनों को अलग करके दिखला दिया, और वही हमारे साथ रह गए जिनकी फितरतें हमारे साथ रहने के लायक थी, और जो फितरतन कभी उल ईमान नहीं थे और थके और मांदे थे, और वो सब अलग हो गए और शकूक व शुबहात में पड़ गए। बस इसी वजह से ऐसे मौका पर दावत बैत का मजमून शाया करना नहायत चस्पा मालूम हुआ, ताखिस कम जहां पाक का फायदा हमको हासिल हो, और मखशूशीन के बाद अंजाम की तलखी उठानी ना पड़े, और ताजो लोग इस इब्तला की हालत में इस दावत बैत को कबूल करके इस सिलसिला मुबारका में दाखिल हो जाएं, वही हमारी जमात समझे जाएं, वही हमारे खालिस दोस्त मुस्तफन हो, और वही है जिनके हक में खुदा ताला ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं इन्हें उनके गैरों पर क़यामत तक फोकियत दूंगा, और बरकत और रहमत उनके सामने हाल रहेगी। और मुझे फरमाया कि तू मेरी इजाजत से और मेरी आंखों के रूबरू ये कश्ती तैयार कर, जो लोग तुझसे बैत करेंगे वो खुदा ताला से बैत करेंगे, खुदा का हाथ उनके हाथों पर होगा। और फरमाया कि खुदा ताला के हजूर मैं अपनी तमाम ताकतों के साथ हाजिर हो जाओ, और फरमाया कि खुदा ताला के हजूर में अपनी तमाम ताकतों के साथ हाजिर हो जाओ, और अपने रब्बे करीम को अकेला मत छोड़ो, जो शख्स उसे अकेला छोड़ता है वो अकेला छोड़ा जाएगा। साहिबो, इसके बाद 4 मार्च 1899 को आपने लुधियाना से इश्तिहार शाया फरमाया कि मैं 25 मार्च तक लुधियाना मोहल्ला जदीद में मुकीम हूँ, और इस अरसा में कोई आना चाहे तो वो 20 तारीख के बाद आ जावें, और अगर इस जगह आना बमूजब हज वक्त हो तो 25 मार्च के बाद जिस वक्त कोई चाहे कादियान में बाद इतला दही बैत करने के लिए हाजिर हो जाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, इसके मुताबिक 23 मार्च 1899 को यानी 1889 को लुधियाना में पहली मर्तबा बैत हुई, जिसमें 40 खुश नसीबों को बैत करने की सादत नसीब हुई। सबसे पहले
हाजी हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ने बैत की। हजूर अलैहिस्सलाम एक एक फर्द को कमरे में बुलाते और अंदर से कुंडी लगा लेते, तब तौबा तो नसूह की बैत लेते। क्या रूह परवर नजारा होगा जहां खुदा और मौजूदा दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे चुनीदा बंदा, आशिक सादक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इमाम महदी मसीह दौरान मुजद्दिद आज़म 14वीं सदी दलील के साथ दज्जाल को बाबे लुद पर कत्ल कर रहा था। हम तो इसी मौका पर यही कहेंगे कि कुल्लु बरकतिन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारका मन अल्लमा व तअल्लम। हजरात, उस अजीम शान दिन के बाबरकत मौका पर आपने अपनी जमात में शामिल होने वालों से जो उम्मीद और तवक्को की उसकी बाबत फरमाया। ये सिलसिला बैत ये मज़मून का आखिरी हिस्सा है और नहायत अहम है, इसलिए मेरी गुजारिश है जरा तवज्जो से। फरमाया ये सिलसिला बैत महज बामुराद फ़हमी ताइफा मुत्तकीन यानी तकवा शार लोगों की जमात के जमा करने के लिए है, ताकि ऐसे मुत्तकीयों का एक भारी गिरोह दुनिया पर अपना नेक असर डाले और उनका इत्फाक इस्लाम के लिए बरकत व अजमत और नताइज खैर का मूजब हो और वो बबरकत कलमा वादहू पर मुत्तफिक होने के इस्लाम की पाक और मुकद्दस खिदमात में जल्द काम आ सके और एक काहिल और बखील और बेमसब मुसलमान ना हो और ना उन नालायक लोगों की तरह जिन्होंने अपने तफरका व ना इत्तफाकी की वजह से इस्लाम को सख्त नुकसान पहुंचाया है और उसके खूबसूरत चेहरा को अपनी फासकाना हालतों से दाग लगा दिया है, और ना ऐसे गाफिल दरवेशों और गोशा गजीनों की तरह जिनको इस्लामी जरूरतों की कुछ भी खबर नहीं और अपने भाइयों की हमदर्दी से कुछ गर्ज नहीं और बनीनों की भलाई के लिए कुछ जोश नहीं, बल्कि वो ऐसी कौम के हमदर्द हों कि गरीबों की पनाह हो जाएं, यतीमों के लिए बतौर बापों के बन जाएं और इस्लामी कामों के अंजाम देने के लिए आशिक ज़ाहर की तरह फिदा होने को तैयार हों और तमाम तर कोशिश इस बात के लिए करें कि उनकी आम बरकत दुनिया में फैलें और मोहब्बत इलाही और हमदर्दी बंदगान खुदा का पाक चश्मा हर यक दिल से निकल कर और एक जगह इकट्ठा होकर एक दरिया की सूरत में बहता हुआ नजर आवे। फरमाया खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि मैं अपने फजल और करामत खास से इस आजिज की दुआओं और इस नाचीज की तवज्जो को उनकी पाक इस्तिदादों के ज़हूर और बरूज का वसीला ठहरावे और उस कुदूस जलीलुज़्ज़ात ने मुझे जोश बख्शा है ताकि मैं उन तालिबों की तरबियत बातनी में मसरूफ हो जाऊं और उनकी आलूदगियों के अज़ाला के लिए दिन रात कोशिश करता रहूं और उनके लिए वो नूर मांगूं जिससे इंसान नफ्स और शैतान की गुलामी से आजाद हो जाता है। और फरमाया बित्तबा खुदा ताला की राहों से मोहब्बत करने लगता है और उनके लिए वो रूह कुद्स तलब करूं जो रबूबियत तामा और अबूदियत खासा के कामल जोड़ से पैदा होती है और उस रूह खबीस की तस्खीर से उनकी नजात चाहूं कि जो नफ्स हमारा और शैतान के तल्लुक शदीद से जन्म लेती है। फरमाया सो मैं बत्तफीक ही ताला काहिल और सुस्त नहीं रहूंगा और अपने दोस्तों की इस्लाह तलबी से जिन्हें इस सिलसिला में दाखिल होना बसिद के कदम इख्तियार कर लिया है गाफिल नहीं हूंगा। और ये निशान आज हमारे खलीफत मसीह अव्वल से चलता हुआ खिलाफत खामसा में हमारे हजूर अनथक मेहनत कर रहे हैं, हर लम्हा हम खिदमत कर रहे हैं। फरमाया बल्कि उनकी जिंदगी के लिए मौत तक दरेग नहीं करूंगा और उनके लिए खुदा ताला से वो रूहानी ताकत चाहूंगा जिसका असर बरकी मादा की तरह उनके तमाम वजूद में दौड़ जाए। और मैं यकीन रखता हूं कि उनके लिए जो दाखिले सिलसिला होकर सब्र से मुंतजर रहेंगे ऐसा ही होगा, क्योंकि खुदा ताला ने इस ग्रोह को अपना जलाल जाहिर करने के लिए और अपनी कुदरत दिखाने के लिए पैदा करना और फिर तरक्की देना चाहा है ताकि दुनिया में मोहब्बत इलाही और तौबा नसूह और पाकीज़गी और हकीकी नेकी और अमन और सलाहियत और बनीनों की हमदर्दी को फैलावे। सो ये ग्रोह उसका एक खालिस ग्रोह होगा
اور انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیت سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا، وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پشین گوئیوں میں وعدہ فرمایا اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہ صادقین کو اس میں داخل کرے گا، وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو نما دے گا یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کی چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ ٹھہریں گے، وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور وہ اس سلسلہ میں کامل متبعین کو ہر ایک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر ایک طاقت اور قدرت اسی کو ہے، فالحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا اسلمنا لہ ہوا مولانا فی الدنیا والآخرہ، نعم المولا و نعم النصیر۔ خاکسار غلام احمد لدھیانہ، محلہ جدید، مسلم مکان، اخی مکرمی، حاجی منشی احمد جان صاحب مرحوم مغفور۔ مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ جزاک اللہ مبشر صاحب۔ ہم اپنے نیکسٹ اگلے مقرر کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمام حاضرین ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام اردو ڈیسک تبلیغی ڈیسک USA کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ پروگرام کا جو زوم لنک ہے یہ انشاءاللہ یہی رہے گا، اور ہم اس پروگرام کو اس مہینے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، لیکن ویسے اس کی جگہ کے اوپر جو ہے سیرت النبی کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ رمضان کے لحاظ سے جو ہے اس کی جتنے بھی مقررین ہوں گے ان سے بات کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ پروگرام آئے گا رمضان میں یا نہیں، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد یہ پروگرام چلتے رہیں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل ہے احمدیہ اردو ڈیسک USA، احمدیہ اردو ڈیسک USA، اس کے اوپر جا کر آپ اپنا جو ہے یہ تمام ویڈیوز جو یہاں پر آپ لوگ تقاریر سن رہے ہیں یہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی، آپ وہاں پر بھی اپنی یہ تقاریر سن سکتے ہیں۔ اگلے موضوع کے لیے میں دعوت دوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے جو مضمون ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق کچھ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خاکسار کو اس بابرکت محفل میں جس موضوع پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر خدا تعالیٰ کے بعد کسی ہستی یا وجود سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی تو وہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی تھی۔ آپ نے اپنے فارسی منظوم کلام میں فرمایا، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، کہ خدا تعالیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہوں، اگر اس عشق کی دیوانگی کا نام کوئی کفر رکھتا ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے تھے۔ پھر ایک اور فارسی شعر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، کہ میری جان اور دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہے اور میری خاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے کوچہ پر قربان ہے۔ آپ علیہ السلام کی تمام زندگی رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں سرشار گزری۔ آپ علیہ السلام کے کردار اور گفتار سے ہر وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلک رہی ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ آریہ صاحبان نے لاہور میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں شرکت کے لیے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دعوت دی، اور یہی دعوت آپ ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دی اور باصرار درخواست کی کہ آپ بھی اس بین الادیان جلسہ کے لیے کوئی مضمون تحریر فرمائیں، اور وعدہ کیا کہ جلسہ میں کوئی بات خلاف تہذیب اور کسی مذہب کی دل آزاری کا رنگ رکھنے والی نہیں ہوگی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول کو بہت سے احمدیوں کے ساتھ لاہور روانہ کیا اور ان کے ہاتھ ایک مضمون بھی لکھ کر بھیجا جس میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑے دلکش رنگ میں بیان کیے گئے تھے۔ مگر جب آریہ صاحبان کی طرف سے مضمون پڑھنے والے کی باری آئی تو اس نے اپنی قوم کے وعدوں کے برخلاف اپنے مضمون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں کیں اور گستاخانہ رنگ اختیار کر لیا۔ جب اس جلسہ کی اطلاع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی اور اس میں ہونے والی کارروائی کا پتہ چلا، اور جب اس جلسہ میں شرکت کرنے والے احباب قادیان واپس آئے تو آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور بار بار جوش کے ساتھ فرمایا کہ جس مجلس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا اور گالیاں دی گئیں، تم اس مجلس میں کیوں بیٹھے رہے اور کیوں نہ فوراً اٹھ کر باہر چلے آئے؟ تمہاری غیرت نے کس طرح برداشت کیا کہ تمہارے آقا کو گالیاں دی گئیں اور تم خاموش بیٹھے سنتے رہے؟ بس اس واقعے سے اس عشق اور غیرت کی ایک جھلک نظر آتی ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے ایک اردو نعتیہ کلام میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں فرماتے ہیں، ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جاں کو مدام، دل کو وہ جام لبا ہے پلایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ افسوس کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے بے پناہ ثبوتوں کے باوجود بعض شریر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہمت لگاتے ہیں
کہ آپ نے دین مصطفیٰ سے الگ دین اختیار کر لیا، حالانکہ حقیقت تو اس تہمت سے بالکل برعکس ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے ایک مال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی، جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اپنے ایک اور اردو منظوم کلام میں اپنے پیشوا کا کچھ اس طرح ذکر فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکس خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہیں، وہ تاج مرسلی ہیں، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ بس اس کے بعد بھی کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم کہہ سکیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں کوئی کمی ہے؟ پھر اپنی تصنیف لطیف پیغام صلح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، آج جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شعراء زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔ بس یہ وہ محبت کا علم ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ پھر اس کا اظہار آپ کی گھریلو زندگی میں بھی بار بار ملتا ہے۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلی بیوی سے بڑے بیٹے تھے، وہ حضور کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ایک بات میں نے والد صاحب سے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں خاص طور پر دیکھی، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والد صاحب ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ذرا سی بھی بات کہتا تو والد صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا، غصے سے آنکھیں متغیر ہونے لگتیں اور فوراً ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو والد صاحب کو عشق تھا، ایسا عشق میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھا۔ اور پھر مرزا سلطان احمد صاحب نے بار بار اس بات کو دہرایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر کے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جبکہ در حقیقت یہ مقام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا وہ اسی محبت اور عقیدت کی وجہ سے تھا جو آپ علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی۔ بس یہ امتی نبی کا مقام بھی جو آپ علیہ السلام کو حاصل ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباعی کی بدولت ہے۔ اس ضمن میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا،
یعنی آپ علیہ السلام کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور قوت قدسیہ، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ اسی امر کا اظہار حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رویا سے بھی ہوتا ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام خود ہی بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجز وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل نہیں سکتی، جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ دو سکے یعنی ماشکی آئے، ایک اندرونی رستے سے اور بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے، ان کے کاندھوں پر نور کی مشقیں ہیں اور کہتے ہیں ھذا بما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ رسول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ یہ تمام برکتیں جو ان کو حاصل ہوئی ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ان کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عربی، فارسی اور اردو زبان میں ان کی شان بیان کی ہے، اس کی نظیر رہتی دنیا تک لانا ناممکن ہے۔ اب خاکسار سامعین و ناظرین کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند تحریرات مختصراً پیش کرتا ہے، جن میں آپ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ شان بیان فرمائی۔ اگر وہ تحریرات تمام کی تمام آپ کے سامنے رکھنا تو چاہوں تو شاید سینکڑوں گھنٹے درکار ہوں، اس لیے خاکسار وقت کی قید کی وجہ سے چند سطروں پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب سرمہ چشم آریہ میں فرماتے ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدری و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و عرفہ و اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کو اطر کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا، اور وہ سینہ دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر و عاشق تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا و اکمل و عرفہ و اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ پھر ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنی روحانی اور پاک گواہ کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عشق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کا احاطہ کرنا کسی فانی شخص کے بس کی بات نہیں۔ آپ سامعین کے سامنے خاکسار نے اس عشق کے بحر بے کراں کے چند نمونے رکھے ہیں۔ خاکسار اب اپنی تقریر کا اختتام آپ علیہ السلام کے عربی قصیدہ کے ایک شعر سے کرتا ہے،
آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بیان کرتے ہیں، یا رب صلی علی نبی کا دائمن، یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا وباس انسانی، اے میرے رب تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جہان میں بھی درود نازل فرما اور دوسرے جہان میں بھی درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کس حد تک تھا، وہ چند منٹوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ناظرین کے لیے آپ نے کچھ چیز رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ اردو تبلیغ ڈیسک کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہر پہلے ہفتے کو، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے دن 5 بجے سینٹرل ٹائم، 6 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پہلے سیرت النبی چل رہا تھا، اب یہ جلسہ یوم مسیح موعود ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جلسہ، یہ اس طرح کے جو ڈفرینٹ پروگرام ہیں یہ اسی ٹائم پر چلتے رہیں گے اردو ڈیسک کے حوالے سے۔ اور آپ سب سے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ لنک جو ہے اپنے دوستوں کو، دوسرے احباب کو، اور جو دوسرے آپ کے غیر احمدی احباب ہیں ان سے بھی یہ لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز کو جوائن کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی کو اور بہتر کر سکیں، زوم لنک کی سیکیورٹی کو، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو اسٹریم بھی کر سکیں۔ وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ میں اگلی تقریر کے لیے گزارش کروں گا مکرم مربی مطیع اللہ جوئیہ صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے اس موضوع پر بات کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت قرآن۔ جزاک اللہ شراح صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مکرم صاحب صدر اور معزز شاملین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کو جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت قرآن۔ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اس کے بندے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ضلالت اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کی اصلاح کا کوئی ایسا انتظام فرماتا ہے جس کے نتیجے میں خالق اور مخلوق میں پھر سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور بھولا بھٹکا انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ مدتوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہزارہا انبیاء مبعوث ہوئے اور بنی آدم کی اصلاح کی تدابیر کرتے رہے، مگر انسان اپنی فطرتی کمزوری کے باعث جلد ہی یہ باتیں بھول جاتا رہا اور پھر شیطان کے پنجے میں گرفتار ہو گیا۔ آخر خدا تعالیٰ نے ایک دائمی اور عظیم الشان سلسلہ قائم فرمایا جس کی بدولت رہتی دنیا تک بھولے بھٹکے انسان کامیابی اور فلاح کی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو ایک دائمی اور مکمل شریعت دی گئی، ایک ایسی کتاب جس کا ایک شوشہ تک منسوخ نہیں ہو سکتا، اور بنی نوع انسان کے لیے ایک دین اور ایک شریعت مقرر فرمائی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے ہوئے دین اسلام کو تمام جہان کا مذہب قرار دیا گیا۔
قرآن مجید کو انسان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ اب تمہاری فلاح کا راز اسی صحیفے میں مضمر ہے، اگر اس پر پوری طرح عمل پیرار ہوگے تو دین و دنیا میں فلاح پاؤ گے، اور اگر اسے تم نے نظر انداز کر دیا تو تمہارا بھی یہود و نصارہ کا سا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے ان حالات کی خبر پا کر اس امت کو پہلے سے ہی مطلع فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب ایمان ان لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا، مسجدیں ظاہری شکل میں موجود ہوں گی مگر حقیقی نمازی نہ رہیں گے، قرآن موجود ہوگا مگر اس پر عمل کرنے والے نہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، یعنی اگر ایمان یا بعض احادیث کے مطابق قرآن زمین سے اٹھ کر ثریہ پر جا پہنچا تو بھی ایک فارسی النسل مرد میدان اسے دوبارہ زمین پر اتار لائے گا۔ پس پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بھولی پٹکی انسانیت کو پھر یاد دلایا کہ تمہاری نجات کی راہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ فرمایا اگر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اپنا لیا جائے تو ہمارے تمام تنازعات حل ہو جاتے ہیں، اور ہماری روح کی تسکین بھی اسی آسمانی کتاب میں ہی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کر دی اور ایک ایسی جماعت قائم کی جو رہتی دنیا تک اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب خاکسار قرآن کریم کے متعلق وقت کی قلت کے باعث صرف چند ایسی غلط فہمیوں کا ذکر کرتا ہے جن کا شکار اس وقت کے اکثر مسلمان ہو چکے تھے اور جن کی اصلاح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ قرآن کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی کہ اس کی آیات تناقض میں مبتلا ہیں، یعنی بعض آیات دوسری آیات کا رد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ناسخ و منسوخ کا عقیدہ جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ علماء نے غلط فہمی کی بنا پر ان آیات کی فہرستیں شائع کی جو بھی منسوخ ہو چکی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہ 500 ہیں، بعض نے 300 بتائیں، اور بعض کے نزدیک یہ صرف 5 آیات تھیں۔ بہرحال سب کا اتفاق اس بات پر تھا، سب کا اجماع اس پر تھا کہ کچھ نہ کچھ آیات ضرور منسوخ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بھی لوگوں کو کسی آیت کے معنی سمجھ نہ آتے تھے تو وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اگر وقت پر اس کی اصلاح نہ کی جاتی تو خطرہ تھا کہ قرآن کریم کی کسی آیت پر بھی شاید ایمان نہ رہے۔ اس غلط عقیدے کی اصلاح بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت شد و مد کے ساتھ فرمائی۔ قرآن کریم پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ اس میں ایک ہی قصے کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی قصے کو مکرر بیان کرنا، اس میں ضرور کوئی حکمت خدا تعالیٰ کی ہے، اور یہ تکرار بامانی ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ جیسے پھول ہے، اس میں 8-10 مختلف پتیاں دائرے میں اپنی اپنی جگہ قائم ہوتی ہیں اور سب کی سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پھول بہت برا ہے کیونکہ اس میں تکرار پایا جاتا ہے اور ساری پنکھڑیاں ایک جیسی ہی ہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم میں بعض امور کے تکرار کی مثال بھی اس پھول کی سی ہے جس میں بہت سی ایک جیسی پتیاں پائی جاتی ہیں۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کو بھی رد کیا اور قرآن کریم کی شان کو دوبالا فرمایا۔ قرآن کریم کے متعلق ایک قابل اعتراض اور غلط خیال مسلمانوں میں یہ بھی قائم ہو چکا تھا کہ حدیث کو قرآن پر مقدم جانتے تھے، حدیث کے فیصلے کو قرآنی فیصلے پر قاضی ٹھہراتے تھے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جو اہل حدیث کہلاتا ہے، حدیث کو قرآن پر ترجیح دیتا تھا، یعنی اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن کریم اور حدیث کے فیصلے میں اختلاف ہو تو وہ حدیث کو تو صحیح مان لیتے تھے لیکن قرآنی فیصلے کو رد کر دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت اس فتنے کے مقابلے میں صرف کی اور اپنی پوری عمر قرآن کریم کو حدیث پر مقدم ثابت کرنے کے لیے کوشش فرماتے رہے۔
اور اپنی بہت سی تصانیف میں صرف اسی مسئلے پر بحث کی۔ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کریم کا مقام پیدا کرنا یقیناً آپ کی ایک عظیم الشان خدمت قرآن ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک اصول بھی مقرر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث اور کسی قرآنی آیت میں تضاد پاؤ تو قرآنی آیت کو مشعل راہ بناؤ، اور ایسی حدیث کو چھوڑ دو جو قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ فرمایا کہ قرآن کریم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ اس کا ایک ایک شوشہ صحیح ہے، لیکن احادیث کے متعلق کوئی ایسی ضمانت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نسخہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ اب میں اپنی گزارشات کے دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام کی عملی خدمت کو لیتا ہوں۔ اس لحاظ سے آپ نے قرآن کریم کی بہت بڑی خدمت یہ کی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے صحیح معانی سے نسل انسانی کو آگاہ فرمایا۔ مسلمان علماء نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن ان میں آپس میں بہت اختلاف ہیں اور بہت نقائص اور کمیاں ان میں رہ گئی ہیں جن کا ازالہ نہایت ضروری تھا، اور یہ ضرورت تھی کہ بعض صحیح اصولوں کی بنا پر تفسیر لکھی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن اصولوں کی طرف رہنمائی فرمائی وہ حسب ذیل ہیں۔ اول، قرآن کریم میں کوئی لفظ بے فائدہ اور بے معنی نہیں ہے، زائد لفظ کوئی نہیں، ہر لفظ ایک معنی اور حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ دوم، قرآن کریم میں جو واقعات درج کیے گئے ہیں وہ محض پرانے قصے نہیں بلکہ زمانہ آئندہ کے متعلق پیش گوئیاں ہیں، نیز ہمارے عبرت حاصل کرنے کے لیے اسباق۔ سوم، قرآن مجید کی آیات کی ایسی تفسیر کی جائے جو دوسری آیات سے مؤید ہو۔ اور چہارم، قرآن کریم کے مطالب جاننے کے لیے آپ نے ایک بڑا گر یہ بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو اور اسی سے دعا کرو کہ وہ خود ہی اپنی کتاب کے مطالب کھول دے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ نے اپنے متعلق بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہی مجھ پر قرآن کریم کے مطالب کھولے ہیں، اور تمام دنیا کو آپ علیہ السلام نے تفسیر نویسی کے مقابلے کے جو انعامی چیلنج دیے وہ اس دعوے کا بین ثبوت ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہر رنگ میں قرآن کریم کی عظیم الشان خدمت کی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے معانی بیان کرنے اور ان کے اصولوں کے بیان کرنے کے علاوہ اور بھی ہر ممکن ذریعے سے قرآن کی خدمت کی۔ مثلاً آپ نے عربی زبان کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطالب تو تب ہی سمجھ آ سکتے ہیں کہ جب عربی زبان پر بھی بہت عبور حاصل ہو۔ اس لیے آپ نے اپنی جماعت کو عربی پڑھنے کی بہت تلقین فرمائی، اور دراصل عربی زبان کی خدمت بھی تو قرآن کریم ہی کی خدمت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قادیان میں مدرسہ احمدیہ کا قیام اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ جماعت میں عربی دان پیدا ہوں جو قرآن کریم کے مطالب کو سمجھتے ہوں، اور پھر وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اسلام سے روشناس کرائیں اور ان کو قرآن کے معانی سمجھائیں۔ اور اسی غرض سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان کا السنہ ہونا بھی ثابت فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی خدمت اس رنگ میں بھی کی ہے کہ آپ نے ایک جماعت قائم فرمائی جس کا کام ہی یہ ہے کہ اول وہ خود قرآن کے مطالب سمجھیں، دوم ان پر عمل کریں، سوم دوسروں کو اس کے مطالب سمجھائیں، اور چہارم دوسروں سے بھی قرآنی احکام پر عمل کروانے کی کوشش کریں۔ بس جماعت احمدیہ آج اسلام کی جو خدمت کر رہی ہے اور قرآن کی جو خدمت کر رہی ہے، یہ کام دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کا شروع کیا ہوا ہے، اور اس پودے کا بیج آپ علیہ السلام ہی کا لگایا ہوا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن سے حقیقی عشق تھا، بس اسی وجہ سے آپ ہر وقت قرآن ہی کا ذکر زبان مبارک پر رکھتے تھے۔ آپ کی تحریرات اور آپ کی تقاریر اس بات کی شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی نظمیں بھی قرآن کریم میں مدح میں لکھیں۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی بہت عظیم الشان خدمت کی ہے جس کی نظیر پچھلے 1400 برس میں ہمیں نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ ناظرین، یہ آج کا جلسہ یوم مسیح موعود یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ سیرت النبی کا پروگرام نہیں جس میں ہم سوال و جواب لے سکیں، تو اس پروگرام کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔
اور میں تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس پروگرام کو سنا. اور میں اس کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ پروگرام احمدیہ اردو ڈیسک کے اوپر کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. آپ وہاں سے وہ لنک جو ہے وہ لے کر اور دوسرے احباب تک شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آخر میں گزارش کروں گا مکرم صفدر علی بڑائی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے دعا کرا کر اور اس کو ختم کر دیں. دعا کر لیں. الحمدللہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.